صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 3 روز پہلے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا۔ جیسی انسان امید رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا، مثلا کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مشکل سے مشکل وقت ہوتا ہے، تو انسان کو اس وقت مایوسی کی بات کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو جو لوگ مثبت طرز عمل اختیار کرتے، مثبت باتیں سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کام بھی بنا دیتا ہے، اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ پھر اپنے کام کو مکمل نہیں کر پاتے، وہ بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کے دیگر معاملات میں بھی آگے نہیں بڑھتے، اور دین کے معاملات میں بھی جہاں ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں۔ جہنمی شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید کا فائدہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے 4 آدمیوں کو نکالا جائے گا، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں دوبارہ بھیجنے کا حکم دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کہے گا، اے میرے رب، مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ تو مجھے جہنم سے نکال رہا ہے اور مجھے اس میں دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں جہنم میں واپس نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ تم نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا ویسا ہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کس طرح اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، انہیں امید تھی کہ اللہ کو پکارنے سے ان کی مشکل ضرور آسان ہوگی، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ذکری علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو بڑھاپے تک دعا مانگتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اس لیے وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، الغفور الرحیم، اور یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ الغفور کا مطلب ہے اپنے بندوں کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور ان کی غلطیوں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا۔ غفرہ کے اصل معنی ہے ڈھانپ دینا۔ ہم مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور خصوصاً گناہ گاروں اور نافرمانوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، غالب ہے، جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم سے دور بھاگتا ہے تو وہ انتقام بھی لے سکتا ہے، لیکن بندہ اگر پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر فرمائے گا کہ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں گناہ یاد ہے؟ تو انسان کہے گا جی میرے رب، یہاں تک کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرے گا اور اپنے دل میں سوچنے لگے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا اور گیا جہنم میں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسے اس کی نیکیوں کا نام اعمال دیا جائے گا۔ دوسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیم بیان کی گئی ہے۔ رحیم لفظ نکلا ہے رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت 2 طرح کی ہے، ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے جسے صرف مومن ہی حاصل کریں گے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے صرف ایک رحمت یعنی 1% رحمت انسان، جنات، جانوروں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں پر نازل کی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جنہیں وہ قیامت کے روز اپنے بندوں پر نازل کرے گا۔ اب دوسری جانب ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، لامحدود ہے۔ یعنی اگر انسان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک بھر جائیں تو اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان تو اللہ کی رحمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے اس کا شوق دلاتے ہوئے وہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ گار توبہ کر لے، اور وہ گناہوں سے معافی مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے اور وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کرنے کا اعلان ہر روز کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کی حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا اور میں اس کو بخش دوں؟ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ وہ ایک دفعہ نہیں، انسان کو بار بار بخشتا ہے۔ گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا، مجھ سے پر امید رہے گا، مایوس نہیں ہوگا، تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے کہ جب تک انسان مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ 1000 بار بھی گناہ ہو تو سچی توبہ اور شرمندگی سے معافی مل جاتی ہے۔ گناہ کا اعتراف اور معافی مانگنے پر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی جان نکلنے سے پہلے تک معافی قبول کی جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بعض مسلمانوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ زنا، چوری، شراب، ان سب گناہوں سے بھی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ توبہ سے شرک جیسا گناہ اور قتل جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کرنے والے ایک شخص کو بھی بخش دیا تھا جس نے 100 قتل کیے تھے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ چوری کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، لیکن ایسا ظلم کرنے کے بعد انسان توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جس وقت تیز ہوا چل رہی ہو تو میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے اس کے جسم کے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کر دیا؟ اس نے کہا، اے اللہ، آپ کے خوف نے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے خالص توبہ کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ پھر گناہ کی طرف نہ پلٹنا۔ سچی توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کی، وہ قبول ہو گئی اور پھر گناہ شروع کر دیے۔
سچی توبہ اصل میں اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ سچی توبہ میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: زبان سے استغفار کرنا، جسم سے کنارہ کشی کرنا، دل سے نیت کرنا کہ دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور برے لوگوں سے قطع تعلق کرنا۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس ہستی کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے کب ڈرتے ہیں؟ انسان کو گناہ اور گناہ گاروں کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بعض گناہوں کی انسان کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے اور آخرت کی سزا تو بعد میں ملے گی۔ اس کے علاوہ انسان کو توبہ کی فضیلت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں، نہ لوگوں کو مایوس کریں۔ دوسروں کو اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، اس کے عذاب سے بھی ڈرائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کیجیے، اللہ کی طرف پلٹ آئیے، دیر نہ کیجیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔